وہ کافی دیر سے پروار کر رہی تھی۔ وہ کسی تلاش میں تھی، مختصر پروار کرنے سے عید کے پر پوری طرح تھک چکے تھے۔ اسے بھوک بھی ٹھکانے لگی تھی۔ اب وہ کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اسے ایک گھر نظر آیا جہاں صحن میں ایک چھوٹی بچی ادھر ادھر پکڑتے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو دانہ ڈالنے میں مصروف تھی۔ ننھی چڑیا اس صحن میں اتر گئی اور زمین پر بچھے دانے چکھنے لگی۔ مرغی نے جب اسے اپنے بچوں کے درمیان کسی اجنبی چڑیا کو دیکھا تو وہ ننھی چڑیا کے قریب آ گئی۔ چڑیا اس کی آنکھوں میں چھپے غصے کو سانپ گئی۔ اسی لمحے وہاں ایک بلی نمودار ہوئی۔ مرغی اور بلی دونوں چڑیا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فتح حاصل کر لی ہو، اور ننھی چڑیا دونوں کے ارادے کو سمجھ چکی تھی۔ چڑیا بھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک اور شکاری آ دمکا۔ وہ ایک کتا تھا۔ چڑیا کو دیکھ کر اس انداز میں بھونکنے لگا جیسے مرغی اور بلی کو بتا رہا ہو کہ یہ نیا مہمان صرف میرا ہے۔ چڑیا کو بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس نئے شکاری کی آمد پر اور زیادہ گھبرا گئی۔ کتا اب چڑیا کے بہت قریب آ چکا تھا۔ چڑیا کو فوراً کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی تھی۔ وہ خود بخود آنکھوں والا کتا چڑیا پر چڑھنے ہی والا تھا کہ چڑیا پھرفراتی سے اڑ کر صحن میں موجود کھڑکی پہ آ جا بیٹھی۔ چڑیا دب کر کھڑکی کے ایک کونے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ خوف کی شدت سے سرد ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر یہ کھڑکی اسے نظر نہ آتی تو شاید اب تک وہ خود آنکھوں والے کتوں کے معدے میں ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ چڑیا دل سے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی کہ اسے ایک مصیبت سے چھٹکارا مل جائے تاکہ وہ آرام سے وہاں زمین پر پڑا ہوا دانہ کھا سکے۔ بھوکی چڑیا اپنی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی۔ کاش وہ چڑیا نہ ہوتی بلکہ انسان ہوتی، کوئی اسے اپنا نوازا بنا لیتا۔ کاش وہ چڑیا نہ ہوتی بلکہ انسان ہوتی، کوئی اسے اپنا نوازا نہ بناتا۔ ہر وقت اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کچھ جانوروں سے اپنی حفاظت نہ کرنی پڑتی، آرام سے چین سے زندگی بسر کرتی۔ کوئی کتا یا بلی اسے کھانے نہ آتا اور نہ وہ آج بھوکی پیاسی اس طرح خوف میں رات کاٹ رہی ہوتی۔ وہ رات واقعی بہت دردناک تھی۔ اس نے اپنا سر باہر نکال کر نیچے کا جائزہ لیا۔ وہ خود آنکھوں والا کتا ابھی تک اپنے شکار کی تاک میں بیٹھا تھا۔ اگلی صبح بھوکی چڑیا نے ایک نظر نیچے ڈالی تو وہ اب کوئی شکاری نہ تھا۔ اچانک ایک چھوٹی بچی کھڑکی کے قریب آئی۔ اس نے چڑیا کو دیکھا۔ اسے وہ چڑیا تقریباً الٹی موڑی ایک کونے میں پڑی بے جان سی نظر آئی۔ بچی نے اسے اپنے ہاتھوں کی انگلی سے چڑیا کو چھوا تو اسے احساس ہوا کہ چڑیا زندہ ہے۔ اب چڑیا کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے وہ بچی اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ اچانک اس بچی کی آواز آئی، اوہ لگتا ہے ننھی چڑیا کے پر نہیں ہیں۔ اس پورے جملے کا صرف ایک لفظ چڑیا کے ذہن میں جیسے اٹک کر رہ گیا۔ چڑیا نے لمبی سانس لی، جلدی سے اپنے پر پھرپھرائے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نیلے آسمان میں گم ہو گئی۔ وہ نادان چڑیا اب تک بھولی ہوئی تھی کہ اللہ نے اسے پر کی نعمت سے نوازا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہر جاندار کو اللہ نے مکمل پیدا کیا ہے، بس تھوڑے دور فکر سے اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو خود تلاش کرنا اس جاندار کا کام ہے۔